سب تعریفات اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے خاص ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کے بعد احباب ذی وقار، آپ میں سے شاید کچھ احباب کے علم میں ہوگا آج کا موضوع، اور جن کے علم میں نہیں بھی ہے، ہم اس سلسلے کو سمجھیں کہ آپ کی اور میری ہماری تربیت کیسے ہوئی؟ ایسی ہی ہوئی جیسی کہ ہمارے والدین نے ہماری کی۔ پھر سوال یہ ہے کہ ہمارے والدین کی کیسی تربیت ہوئی؟ یقیناً ان کی بھی ویسی ہی ہوئی جیسی ان کے والدین نے کی۔ چلتے جائیں تو ایک لمبا سلسلہ اور تسلسل اسی طرح بڑھتا چلے جائے گا، اور آپ اور ہم دیکھتے ہیں کئی خاندان، کئی گھرانے ایسے ہیں، اگر خاندان کے بڑوں کے مزاج میں غصہ اور سختی شامل تھی تو پورے کے پورے خاندان میں اس کا اثر نظر آتا ہے، کیونکہ بچوں نے بڑوں سے سیکھا اور بڑوں کے پاس جو تھا انہوں نے وہی آگے بانٹ دیا۔ اور اگر کچھ لوگوں میں حد درجہ بہادری، دلیری اور لڑنے کا رواج ہے تو بچوں میں بھی یہی طبیعت شامل ہے۔ تو عزیز سامعین گرامی قدر، کس قدر ضروری ہے کہ جس نے تربیت کرنی ہے، آپ کو کیسا لگے گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسا شخص جمعہ پڑھائے جس نے زندگی میں کبھی پڑھائی نہیں، سیکھا ہی نہیں، کیسا لگے گا؟ یا آپ کو کوئی ایسا شخص گاڑی سکھانے کے لیے بیٹھ جائے جس کو خود گاڑی چلانی نہیں آتی، کیا بنے گا؟ اچھا اس کو چھوڑیے، آپ ایک ایسے استاد کے پاس پڑھ رہے ہیں اور پڑھ بھی انگریزی یا عربی رہے ہیں جس نے خود زندگی میں کبھی نہیں دیکھا اور پڑھا کہ انگریزی کیا ہوتا ہے اور عربی کیا ہوتی ہے۔ اور یہی حشر معاشرے میں ہماری نسلوں، ہماری اولادوں اور بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے کہ جن لوگوں کے کندھوں پر یہ بوجھ اور ذمہ داری ہے کہ یہ اولاد اور بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں، ان میں سے اکثر الا ما رحم ربی بہت سارے اچھے لوگ بھی موجود ہیں، لیکن اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ان کو خود یہ اول تو معلوم نہیں کہ ہماری ذمہ داری ہے بچوں کی تربیت کرنا، اور اگر کسی کو معلوم ہے تو اس کو خود نہ تربیت کے اطوار معلوم ہے، نہ وہ ان اصولوں سے واقف ہے، اور نہ خود تربیت یافتہ ہے۔ پھر سوچئے کہ جب ناآشنا اور انجانے اور بیگانے لوگ پھر نسلوں کی تربیت کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر بچوں کی کیا تربیت ہوگی؟ یہی تربیت ہوگی جو آپ کو اور میرے معاشرے میں ہمیں نظر آتا ہے۔ اور اس میں صرف والدین کا قصور نہیں، عزیز ساتھیوں اور دوستو، آپ اور ہم اپنے بچے جن سکولوں کی گود میں بھیج کر آ جاتے ہیں یا جن مسجدوں اور مدرسوں کے ذمہ لگا کے آ جاتے ہیں کہ یہ لیجئے بچہ اور اس کو ایک عالم، ایک اسکالر بنا کے ہمیں واپس کر دیجئے گا، معذرت سے شاید کہ والدین پھر بھی کچھ زیادہ احساس اور اچھی تربیت کر سکتے ہیں، اور جن کے حوالے ہم کر کے آ جاتے ہیں ان کے بس میں اتنی کوشش بھی شامل نہیں ہے جتنی والدین کے پاس طاقت ہے۔ اور اس سے بڑی دکھ کی بات کہ یہ سلسلہ چلتا جا رہا ہے، چلتا جا رہا ہے، کوئی ایک شخص بھی اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، حضرت انس کہتے ہیں کوئی خطبہ ہی شاید ایسا ہوگا کہ نبی علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے اور یہ بات نہ کہتے، شاید ہی کوئی ایسا خطبہ، یعنی ہر خطبے میں آ جا کے جس طرح ہم خطبے میں یہ خطبہ مسنونہ پڑھتے ہیں کہ لوگوں جس کو اللہ ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ کر سکتا، کتنی پیاری بات ہے۔
عقیدہ ہمارا. اور ہاں، جس کو اللہ راہ راست سے ہٹا دے پھر اس کو کوئی راستے پہ. بڑی زبردست بات ہے. اب انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام فرماتے تھے لا ایمان لمن لا امانۃ لہ لا دین لمن لا عہد لہ. سنو میرے امتیوں، جس شخص کے پاس امانت نہیں ہے اس کے پاس ایمان بھی کوئی نہیں ہے. اور آپ اور ہم دیکھیں اور سوچیں کتنی بڑی امانت ہے اللہ احکم الحاکمین کی ہمارے پاس. ہمارے بچے، ہمارے بھانجے اور بھتیجے، ہمارے متحد رہنے والے مدرسے کے طالب علم، ہمارے متحد پڑھنے والے طلباء اسکول کے ہوں، کالجز کے ہوں. اور اگر جس شخص کے پاس امانت کی دیانت نہیں ہے، وعدے کو پورا نہیں کر سکتا، یاد رکھو چاہے نمازی ہے، چاہے اخلاص سے بھرا ہوا ہے، چاہے بڑی بڑی اچھے معاملات میں اعلیٰ مثال رکھنے والا ہے، لیکن جانیے اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اس کو امانت کی قدر نہیں. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے ان بزرگوں اور دوستوں کو اللہ اور اس کے رسول کی آیات کی روشنی میں گزارش کروں گا کہ چند لمحوں کے لیے اپنا اور اپنی نسلوں کا مستقبل کے بارے میں سوچیں. چند چیزیں جو والدین کی تربیت میں بہت بڑی خرابی ہیں، اس لیے ہی ہم نے موضوع رکھنے کی کوشش کی کہ والدین کی تربیت کرنے والوں کی تربیت، نصیحت کرنے والوں کو نصیحت، جنہوں نے سمجھانا ہے تھوڑا سا ان کو بھی سمجھایا جائے، تھوڑا سا آپ بھی سمجھیے. ہم شروع کرتے ہیں سورۃ آل عمران آیت نمبر 35، 36، 37، 38. آپ احباب گھر جا کے دیکھیں گے نا انشاءاللہ. تاریخ اسلامی میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بطور والد اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگے ہیں. تاریخ اسلامی میں سے عمران کی بیوی وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے لگی ہے، اس کا ذکر قرآن حکیم نے کیا ہے. تاریخ اسلامی میں سے ایک عظیم خاتون ام سلیم، اس نے اپنے بچے کی تربیت کی اور اس کا ذکر نبی علیہ السلام نے کئی دفعہ ارشاد فرمایا. اور تعریف کی حضرت انس کہتے ہیں امہات المؤمنین میں سے نبی علیہ السلام کم ہی کسی کے گھر جاتے تھے مگر ام سلیم کے گھر چلے جایا کرتے تھے. ان کا مقام ہے. اور مقام کے پیچھے میری ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور والدین، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، آپ کو بہت بڑا نمایاں وصف نظر آئے گا کہ ام سلیم نے اپنے بیٹے کی تربیت کی، اور ایسی تربیت کہ سبحان اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو بھی ایسی توفیق عطا فرمائے. اور یہ واقعات پڑھتے بطور مرد ہونے کی حیثیت سے میں شرم سے پگھل رہا تھا کہ ایک عورت میں اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی غیرت ایمانی کہ دلیروں اور شیروں جیسا بیٹا پیدا کر دیا. صرف پیدا نہیں کیا، اس کی تربیت کی، اور تربیت میں ایسی احساس، ادب، عاجزی سکھا دیے کہ اس کی مثال آپ بن گئے. حضرت انس اپنی زبان سے خود کہتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا ذکر بھی پڑھیں گے. اب دیکھیے ایک پہلا سٹیپ، کیا آپ کے اور میرے معاشرے میں والدین کے سوچ میں، ذہن میں یہ سوچ باقی اور زندہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دین کے لیے وقف کر دیں؟ بہت کم. اور اگر زندہ ہے تو وقف کرنے کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کسی اسکول مدرسے کے حوالے کر دیں اور 8 سال بعد جا کے پوچھیں کہ یہ وہ بن گیا جو میں چاہتا تھا. نہیں بنے گا الا ماشاءاللہ، شاید کہیں بن بھی جائے. اب جب یہ سوچ والدین میں راسخ ہوتی ہے کہ یار ہمارے بچے نا، ان میں سے اللہ نے اتنی نعمتیں جو دی ہیں، ان میں سے کوئی ایک آدھا تو ایسا ہو جس کا مقصد حیات فقط اللہ کے دین کی خدمت ہو، اس کی سربلندی ہو، اور ہم اس کی کفالت بھی کریں گے، اس کو سپورٹ بھی کریں گے، اس کے ساتھ کوآپریٹ بھی کریں گے، اس کے لیے دعائیں بھی کریں گے، راستہ ہموار بھی کریں گے. اگر یہ سوچ ہم میں نہیں ہے
بطور والد تو ہم اپنی تربیت اولاد کے ایک بہت بڑے اصول سے غافل ہیں، ہمیں وہ خیر نہیں مل سکے گی۔ سورۃ آل عمران، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ بنی اسرائیل میں سے ایک نیک انسان کا نام ہے عمران، جس کے نام پہ پوری سورت کا نام ہے۔ سبحان اللہ، کیا ایمان ہوگا اس شخص کا! کسی نبی کا نام نہیں۔ آپ اور ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر ہم کسی بہت بڑے سلسلے سے تعلق نہیں رکھتے، کوئی بہت بڑے علامہ فاضل، کوئی شیخ الحدیث مفتی نہیں ہے، ہم عام اللہ کے بندے ہیں۔ اس دل میں تقوی پیدا کر کے، اپنے عمل میں اخلاص پیدا کر کے، اللہ کی رضا کے لیے کوششیں اور کاوشیں کر کے ہم اللہ کے ہاں وہ مقام حاصل کر سکتے ہیں جو بڑے بڑے جبوں اور کبوں والے حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں نے نظر مان لی ہے کہ یہ تیرے لیے وقف کرتی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ماں کا نظریہ اور سوچ دیکھیں، ابھی پیدا نہیں ہوا، یا اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتنی نیکیاں ایسی ہوتی ہیں۔ ایک لمبی حدیث کا خلاصہ ہے، ہم کوشش کریں اگر خطبہ سنیں، درس سنیں، نصیحت سنیں، کوئی اچھی بات سنیں، عمل کرنا تو دوسرا سٹیپ ہے۔ پہلا یہ کہ سوچ بنائیں کہ ہم یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ وہ اجر عطا فرما دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ کسی جگہ ہوتا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے کسی برائی کو دیکھتا ہے اور اس برائی کو روکنے کی سخت نہیں رکھتا، مگر اپنے دل میں اس کو برا جانتا ہے، اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ لکھ دیتا ہے کہ یہ برائی کو مٹانے والوں میں شامل تھا۔ اور اسی طرح کتنی خطرناک بات، ایک شخص کسی جگہ موجود ہے، برائی کسی دوسری جگہ ہو رہی ہے، اب یہ شخص اس برائی کو برا بھی نہیں سمجھتا، اس کی نیت بھی نہیں ہے کہ اس کو ہاتھوں سے روکے، اس کے خلاف بے چین اور پریشان بھی نہیں ہے، لیکن ملوث بھی نہیں ہے، محض اس جرم کی وجہ سے کہ اس نے گناہ سے نفرت کیوں نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ شخص بھی مجرم لکھ دیا جاتا ہے۔ محض سوچ، صرف سوچ گندی ہے، کیونکہ یہ 500 کلومیٹر دور بیٹھ کے بھی گناہ سے نفرت نہیں کر رہا۔ اگر یہ گناہ کے درمیان بھی بیٹھا ہوتا تو گناہ سے نفرت اس نے نہیں کرنی تھی۔ اس کی اس غلیظ اور گھٹیا حرکت کی وجہ سے اللہ کے ہاں مجرم لکھ دیا گیا ہے۔ مانا کہ آپ اور ہم کمزور ہیں، معاشرے کے بڑے منفی اثرات ہیں، سوشل میڈیا نے نسلوں کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے، فتنے منہ کھول کے بیٹھے ہیں، اولادوں کو دبوچنے کے لیے طرح طرح کے مسائل نے جکڑا ہوا ہے۔ مانا کہ آپ اور ہم کمزور ہیں، لیکن ہم سوچ تو سکتے ہیں، دعا تو کر سکتے ہیں، کوشش تو کر سکتے ہیں، اللہ سے اس کی مدد اور اس کی رحمت تو مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ اگر عمران کی بیوی ایک عورت ہونے کے ناطے اپنے پیٹ میں موجود بچے کے بارے میں تجھ سے راز و نیاز سے باتیں کر رہی ہے، یا اللہ یہ آج بھی تیرا ہے، کل پیدا ہوگا تو یہ تیرے لیے وقف ہے۔ ہم مردوں کے اتنی ہمت اور غیرت نہیں رکھتے، ہم نے تو کبھی اپنی اولادوں کے بارے میں ایسی دعا نہیں کی۔ آپ کی اور میری عورتیں تو ایسی نظر اور نیاز نہیں مانتی، آپ کی اور میری خاندانی منصوبہ بندیوں میں، مشوروں اور مشاورتوں میں ایسے فیصلے نہیں کیے جاتے، جہاں کیے جاتے ہیں اللہ نے ان بچوں کو تاریخ میں مثال بنا دیا اور دنیا کے لیے رحمت بنا دیا، ہزاروں لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کا ذریعہ بنا دیا، اور دنیا بھی اللہ نے ایسی دی کہ مثال بن گئے اور آخرت تو ہے ہی ان کی۔ اب عورت کہہ رہی ہیں عمران کی بیوی کہ یا اللہ یہ جو بھی بچہ ہوگا نا میں تیرے لیے اس کو وقف کر دوں گی۔ تب عادت تھی مسجد کے لیے یا عبادت خانے کے لیے بچوں کو، لڑکوں کو اس کے لیے وقف کر دیا جاتا، وہ وہاں اللہ کی عبادت کرتے، دین کی خدمت کرتے۔ اب ہوا یہ اللہ کو جو منظور،
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت. جب پیدا ہوا تو دیکھا کہ میں نے تو بیٹے کی نظر مانی تھی، اللہ نے بیٹی دے دی. یَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّکُورَ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا. اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. اور جس کو اللہ چاہے کچھ بھی نہ دے، یہ تو اس کی مرضی سے ہوتا ہے. اب اللہ احکم الحاکمین نے بیٹی عطا فرمائی اور ساتھ فرمایا کہ اے اللہ کی بندی پریشان نہیں ہونا، یہ جو بیٹی ہم نے عطا کی ہے، بڑے بڑے بیٹے بھی اس بیٹی جیسے نہیں ہوتے. پتہ لگا کہ اولاد بابرکت اللہ کی طرف سے نعمت بھی ہوتی ہے اور اس میں والدین کا کردار ہوتا ہے. ہم نے جو سب سے پہلے آیت پڑھی، اب اولاد کے پیدا ہونے سے پہلے اگر ماں باپ فکر مند ہے اور اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں، گریہ وزاری کر رہے ہیں، عاجزی کر رہے ہیں، جھولیاں پھیلا کے بیٹھے ہیں کہ یا اللہ اپنی رحمت سے کوئی برکتوں والا بچہ ہی عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتا ہے. ایک محدث کا واقعہ یاد آیا، اپنے بچوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے بیٹو میں نے زندگی میں آپ کے ساتھ کوئی بڑی نیکی نہیں کی. غور سے سنیے والدین، اس کو غور سے سنیں، میرے نوجوان دوست ان غور سے اس باتوں کو سنیں. ہوتا یہ ہے آپ اور ہم بنیاد غلط رکھ لیتے ہیں، اوپر سے پھر ساری زندگی دیواریں سیٹ کرتے رہتے ہیں. بنیاد غلط ہو تو دیواریں صحیح ہو سکتی ہیں؟ یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ. کہنے لگے کہ بیٹو آپ کے ساتھ کوئی بڑی نیکی تو نہیں کر سکا، لیکن ایک میں نے آپ کے ساتھ بہت بڑا احسان اور نیکی کیا ہے، اور وہ یہ کیا اپنی والدہ، بچوں کی ماں اپنی بیوی کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے اے میرے بچوں میں نے آپ کو سب سے بڑے انعام سے یہ نوازا ہے، میں نے آپ کے لیے ایک نیک صالح ماں کا انتخاب کیا ہے. یعنی میں نے رشتہ ایسی عورت سے کیا ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر موجود تھا. میں نے حسن کو دوسرا نمبر دیا، مال کو تیسرا نمبر دیا، نسب کو چوتھا نمبر دیا. جب میں نے نمبر دینے شروع کیے، میں نے ویسے نمبر دیے جیسے محمد کریم نے مجھے کہا تھا. میں نے تمہارے لیے ایک نیک فرما بردار ماں کی سلیکشن کی ہے، اور جب یہ سلیکشن بہترین ہو ان میں سے رحمتوں اور برکتوں والے بیٹے پیدا ہوا کرتے ہیں. اور یہ مردوں کی ذمہ داری ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے اس معاملے میں ذہن سازی کریں، ان کو شفقت اور محبت سے سمجھائیں کہ بیٹو تھوڑا اور عارضی فائدہ مت دیکھو، ہمیشہ کا فائدہ دیکھو، اور ہمیشہ کا فائدہ ہمیشہ دینداری میں ہوا کرتا ہے. اب اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا کہ یہ بیٹی ایسی بیٹی ہے، ایسے تو لڑکے بھی نہیں ہوا کرتے. اب یہ ہے حضرت مریم علیہ السلام، اور پھر یہ سلسلے چلتے گئے. مریم علیہ السلام حضرت زکریا کی کفالت میں چلے گئے. یہ رشتے میں ان کے بہنوئی ہیں، خالو نہیں ہیں، رشتے میں ان کے بہنوئی ہیں. پھر اللہ احکم الحاکمین نے مریم سے کس کو پیدا کیا؟ عیسیٰ علیہ السلام. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. جب پیدا ہوئے، اور ماں کے لیے بھی بہت بڑی پریشانی تھی، بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے بچہ پیدا کر دیا. پھر بچہ گود میں بولا اے لوگو میں اللہ کا بندہ عیسیٰ بن مریم ہوں، میرے رب نے مجھے بچپن سے ہی نبی بنا کے بھیجا. ساتھیوں نبی پیدا ہوتے ہیں، پھر رحمتوں اور برکتوں والی اولاد پیدا ہوتی ہے. پہلی بنیاد یہ شامل ہو کہ والدین کا ذہن ہو کہ ہم ان کو اللہ کے دین کے لیے وقف کریں، اور یہ سوچ نہیں ملتی معاشروں میں. اور اس سوچ کو ختم کرنے میں سب سے بڑا کردار ہے آپ کی اور میری توحید کمزور ہے. سب سے بڑا کردار ام سلیم کا ذکر کرتے ہیں، پھر توحید کے بارے میں دیکھیں گے کہ ہماری توحید کیسے کمزور ہے. بچوں کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنے کی سوچ، ان کو خیر کے لیے والنٹیئر بنانے کی سوچ، ان سے 24 گھنٹے اچھے کام کی امید رکھنے کی سوچ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے ایک ساتھی سے کہتے ہیں ایک ہفتہ تم حدیث سنو گے،
ایک ہفتہ میں کام کروں گا اور پھر اگلے ہفتے میں حدیث سنوں گا، پھر آپ کام کرو گے۔ اس طرح ہم اپنی دنیا کو بھی دھکا لگائے رکھیں گے اور آخرت کی بھی تیاری کریں گے۔ تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا؟ اللہ نے جس باپ کو بیٹے اور بیٹیوں سے نوازا ہے وہ کہے کہ یا اللہ یہ ایک میرا قیمتی ترین شہزادہ تیرے دین کا شیر بنے گا انشاءاللہ، یا اللہ یہ تیرا دین پڑھے گا اور میں اس کو اپنی سربراہی میں پڑھاؤں گا، یہ قرآن پڑھے گا اور اس کی منزل بیٹھ کے میں بات سنوں گا، یہ تہجد پڑھے گا اور میں اس کے سامنے پڑھوں گا، یہ اس راستے پہ چلے گا، میں اس کی معاش میں بھی اس کے ساتھ تعاون کروں گا، دن رات تجھ سے دعائیں کروں گا۔ اس کو مثال بنا دوں گا کہ ایک بیٹے اور بچے اس طرح بھی ہوا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، کسی نے تحفہ دیا ستو، کسی نے کپڑوں کا تحفہ دیا، کوئی چادر بنا دی، کسی نے کھانے کی دعوت بلائی۔ ایک اللہ کی بندی ام سلیم حاضر ہوئی، کہنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سب سے قیمتی نعمت ایک میرا بیٹا ہے انس، میں آپ کی خدمت میں اس اپنے 10 سالہ بچے کو پیش کرتی ہوں اور وقف کرتی ہوں۔ عزیز ساتھیو، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اپنے بچوں کی تربیت کرے، اس کو عورتوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تقریباً ناممکن ہے۔ اور ام سلیم کی اگر شخصیت کو دیکھا جائے، یہاں سے 100% دلائل یہی ملتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بچہ صبح صبح اٹھ کے اللہ کی کتاب کھولے اور پڑھے، یقین جانیے صرف ایک ہفتہ ماں اور باپ دونوں بیٹھ کے بچے کے سامنے قرآن پاک کھولیں، بچہ خود اٹھا کے کھولے گا۔ اور اگر کوئی بچے کو روکے گا بھی تو وہ رکے گا نہیں، کیونکہ اس کی گھٹی میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس کی آنکھوں نے یہ دیکھا، کیونکہ اس کے کانوں نے یہ سنا، اس کے سامنے یہی نظارے چلے ہیں، اس کے سامنے صبح اسی طرح ہوتی ہے کہ والد مسجد چلا جاتا ہے، والدہ جائے نماز بچھاتی ہے، دونوں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کثرت سے اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس نے ساری زندگی یہی نقشہ دیکھا، ایسے جیسے لوہے پہ لکیر، جیسے پتھر پہ اوپر کسی نے نقش کر دیا ہے، اس کی زندگی سے یہ سبق نکل نہیں سکے گا۔ اب ام سلیم ان کے خاوند تھے انس بن نضر، حضرت انس کا نام اس لیے انس بن نضر ہے، نضر بن مالک ان کے خاوند تھے اور وہ شخص مشرک تھا۔ ام سلیم کا اس بات پہ اختلاف ہو گیا، پھر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، پھر آپ کو سیکریفائس کرنا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں کیونکہ آپ اللہ کی رضا کی تلاش میں نکلے ہو۔ اور جب بندہ اللہ کے لیے چیزیں چھوڑتا جاتا ہے، یہ بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا اللہ پھر دے گا، یہ موقع بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا اللہ پھر دے گا، اللہ ساری گمشدہ چیزیں اکٹھی کر کے آپ کے پاؤں میں ڈھیر کر دے گا اور آپ کو یاد آئے گی اپنی قربانیاں، واقعی میں نے اللہ کے لیے بہت تھوڑا چھوڑا ہے، اس نے مجھے بہت زیادہ نواز دیا ہے۔ اب خاوند سے ایک عورت کی ہمت دیکھیں، یہاں تو مرد عورت سے اختلاف نہیں کر سکتا بچوں کی تربیت پہ، ام سلیم اسلام لے آئیں، خاوند سے اختلاف ہو گیا، اللہ نے بیٹا دیا، بچے کو پہلا ورد یہ کرا دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد، اور آپ کو اور ہمیں قدر نہیں ہے اس کلمے کی۔ ہم نے بچپن سے سنتے آئے جنہوں نے اس کلمے کی بنیاد پہ اپنے خاوند کھوئے، جنہوں نے اس کلمے کی بنیاد پہ ماں باپ کھوئے، جنہوں نے اس کلمے کی بنیاد پہ اولادیں چھوڑی ہیں، اس کلمے کی بنیاد پہ مکے چھوڑے اور مدینے گئے، جنہوں نے اس کلمے کی بنیاد پہ والدین کو تلوار کے نیچے پایا ہے یا اولاد کو نیچے پایا ہے، ان کو اس کلمے کی بڑی قدر تھی۔ جب یہ کلمہ بولا جاتا تھا ان کی آنکھیں چھم چھم بہتی تھیں، ان کے جسم پہ لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ آپ کو اور ہمیں توحید کی غیرت اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کی قیمت ادا کرنا تو دور کی بات، ادا کرنے کی کوشش بھی کبھی نہیں کی۔ خاوند سے اختلاف بڑھتا گیا، ان کا کہنا تھا کہ یہ بیٹا تو مسلمان ہوگا، آخر وہ خاوند ناراض ہو کے شام چلا گیا، وہاں کسی حادثے میں فوت ہو گیا، اب یہ بیٹا انہوں نے لیا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ بچہ میری سب سے قیمتی متاع ہے،
یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اور غزوہ حنین کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے دیکھا، میں نے آپ سے گزارش کی، اگر ہم بچوں میں کوئی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں، چاہے دین میں ہو، چاہے تعلیم میں ہو، چاہے اخلاق میں ہو، ہمیں عورتوں میں وہ خوبصورتی پیدا کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی۔ ام سلیم کو دیکھا نبی علیہ السلام نے، خنجر اٹھایا ہوا ہے غزوہ حنین کے موقع پہ، اور مکہ کے سارے لوگ دور دور بھاگ رہے ہیں۔ پوچھا ام سلیم سے کہ یہ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ عورت ہو کہ عورت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آپ کی طرف آئے گا تو میں اس کا پیٹ چاک کر کے رکھ دوں گی، اس لیے خنجر اٹھایا ہوا۔ انس کہتے ہیں، یہ حضرت انس کی والدہ ہے، نبی علیہ السلام انصار کی عورتوں کے ساتھ اکثر ہی ام سلیم کو ضرور جنگوں میں لے جایا کرتے تھے کہ یہ زخمیوں کو پانی پلائیں گی اور ان کے ساتھ معاونت اور مدد کریں گی۔ جب ماؤں میں یہ ہمت اور غیرت موجود ہو، یہ جذبہ اور شوق موجود ہو، اللہ اس کا اثر خود بخود بچوں میں ڈال دیا کرتا ہے، اور ہم اس بدترین فقدان سے گزر رہے ہیں۔ اور اس پہ بہت ساری، حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کیا انہوں نے؟ اپنے اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے صرف بچوں کو نہیں، بیٹوں کو نہیں، اپنے بیوی بچوں کو بواد غیر ذی زرع، ایک صحرا اور چٹیل میدان میں چھوڑ دیا، اللہ کے لیے وقف کر دیا۔ یا اللہ اب تیرے ذمہ آئیں گے۔ پھر میرے رب نے ان کو اسماعیل بنا دیا، نبی بنا دیا، بیت اللہ آباد کر دیا۔ بنیاد اس کے پیچھے ہے کہ کسی نے اپنے بچے کو دین کے لیے وقف کیا ہے۔ اللہ کے لیے ہم ان جذبات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہ ذوق آپ یاد رکھیے، اگر کوئی دینداری کی بہترین حالت میں جینا چاہتا ہے، اللہ کے لیے یہ شوق پیدا کر کے دیکھے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر کیسا اخلاص پیدا کر دے گا، کیسی دینداری پیدا کرے گا۔ اس کے زاویے بدل کے رہ جائیں گے، اس کے سوال بدل جائیں گے، اس کے شوق بدل جائیں گے، اس کی مجلسیں بدل جائیں گی، اس کی فکر بدل جائے گی۔ وہ ہر وقت یہی سوچے گا، اگر دین کے لیے بچوں کو وقف کرنا سورۃ آل عمران کا سبق ہے، دین کے لیے بچوں کو وقف کرنا صحابہ کا عمل ہے، دین کے لیے بچوں کو لگانا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، اور اس کا شوق پیدا ہوگا کہ میں نے یہ عمل کرنا ہے۔ پھر اس عمل کے وہ طریقے ڈھونڈے گا، اور طریقے ملنے اسلام سے آپ دیکھیے گا کس قدر وہ اسلام کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ ایک دوسری گزارش، خدا را ہم اپنے بچوں کو بچہ مت سمجھیں، بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ۔ بلکہ جو لوگ اس شعبے کو جانتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کی زندگی سے بھی چھوٹی عمر کے بچے کو، ابن عباس کو اور حضرت انس کو اور مالک کو، نویر کو، کتنے سارے صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام نے چھوٹی عمر میں ایسے گفتگو کی جیسے بڑے کے ساتھ کی جاتی ہے۔ جب ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ بچے چھوٹے ہیں، حالانکہ دنیا کے اندر اگر کوئی سب سے بہترین اور پیور فارم میں انسان موجود ہے تو وہ بچہ ہے، جو دیکھتا ہے اسے وہ مانتا ہے، قبول کرتا ہے، اپنی زندگی میں عمل میں لے کے آتا ہے۔ جن والدین کو اللہ نے اس نعمت سے نوازا ہوا ہے وہ اسی بات پہ فکر مند ہو جائیں، اب 24 گھنٹے آپ کو ایک ایسا کیمرہ دیکھ رہا ہے جو آپ کی ہر حرکت ریکارڈ کر رہا ہے، آپ کا ہر لہجہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا ہر جملہ ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کا ہر رویہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ریکارڈ ہوتے ہوتے 7-8 سال کے بعد یہ بچہ ریکارڈر مشین ہے، یہ ریکارڈ مکمل ہو جائے گا، پھر 7-8 سال کی عمر کے بعد پھر وہ ویڈیو چلنا شروع ہو جائے گی، آپ کو ہو بہو اپنی طبیعت، اپنی شخصیت، اپنے گھر کا ماحول، اس کا عکس نظر آئے گا کہ یہ تو بچہ بالکل ویسا کرتا ہے۔ اگر ہم میں یہ احساس بھی پیدا ہو جائے کہ ہم ان بچوں کو بچہ مت سمجھیں، ان کو بڑوں کی طرح ڈیل کریں، ہمارے اپنے رویوں میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی، ہمارے اپنے اخلاق و کردار بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات، شاید کہ بچے کم ضدی ہوا کرتے ہیں، والدین زیادہ ضدی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ آپ کو یہ کہتا ہے میں نے یہ کھانا ہے، اور آپ کا کہنا ہے کہ نہیں آپ نے یہ کھانا ہے، اور آپ کا اور میرا ماننا ہے کہ بچے ضد کر رہے ہیں، یا آپ اپنی ضد چھوڑ دیں، اس کو اختیار دیں اس بات میں۔
کہ وہ اپنا فیصلہ کرے، ہاں اس کے نقصان دہ چیز سے اسے اچھے طریقے سے روکیں۔ نبی علیہ السلام کی سیرت سے ایک عورت تشریف لائیں، انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے بنی ہوئی ایک بہترین چادر تحفہ کی۔ چادر لے کے نبی علیہ السلام اوڑھ کے صحابہ کرام کی مجلس میں تشریف لائے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ واحد صحابی ہیں جن کو نبی علیہ السلام نے کہا فدا کا ابی و امی یا سعد، ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمارے ماں باپ محمد کریم پہ قربان ہو۔ سعد رشتے میں ماموں بھی بنتے ہیں۔ سعد بن ابی وقاص واحد صحابی ہیں جن کو پیارے محمد نے کہا ہے کہ محمد کے ماں باپ آپ پہ قربان ہو۔ حضرت سعد کھڑے ہوئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چادر مجھے عنایت فرمائیے۔ نبی علیہ السلام نے دی یا نہیں دی؟ یہ زندگی کا ایک سٹائل ہے، چادر عنایت کر دی۔ اب صحابہ کرام حضرت سعد سے ناراض ہوئے کہ آپ نے کیوں چادر مانگی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں نہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ طبیعت والدین کیوں نہیں چاہیے؟ شر کے معاملے میں اچھے طریقے سے روکیں، لیکن عمومی طور پہ ضد مت کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اٹکے مت۔ بچوں میں اعتماد پیدا ہوگا، ان کو اپنا کام بہادری سے کرنے دیں۔ جب وہ انجام دیکھ لیں گے یا سمجھ جائیں گے یا اس رزلٹ سے ناکام اور مایوس ہو کے آپ سے مشورہ کریں گے، آپ ان کو بہتر رائے دیں گے۔ اور کامیاب اور ناکام گھروں کی ایک مثال سمجھیے، آپ کو کامیاب ماحول میں، اچھے اور کامیاب گھرانوں میں لگے گا کہ وہاں بچوں کی چھوٹی موٹی بات چلتی ہے، وہ اپنی صاحب رائے، والدین کے سامنے بچے رائے رکھتے ہیں اور ماں باپ ان کو اپروول دیتے ہیں کہ آپ ایسے کر سکتے ہیں۔ یہ ناکام ماحول کی نشانی ہے اور سنت مطہرہ کے بھی مخالف ہے۔ ہر وقت بچوں پہ ماشاء اللہ، ہر وقت ان کو حکم دیا جاتا ہے، ہر بات ان کو ماننی پڑتی ہے، یہ طریقہ نہیں، بلکہ اچھے طریقے سے افہام اور تفہیم سے بات کی جائے، بات کی حقیقت ان تک سمجھائی جائے اور ان کو اس کے مثبت اور منفی اثرات بتائے جائیں۔ پھر بچہ بات مان جائے تو سمجھو اس نے دل سے مانی ہے، اور جو دل سے مانی ہے وہ ساری زندگی شوق سے کرے گا۔ اس چیز کا نام تربیت ہے۔ چند الفاظ رٹانے کا نام تربیت نہیں ہے، صرف آپ کے حکم چلنے کا نام تربیت نہیں ہے۔ تربیت اللہ کی رحمت سے ہی ہو سکتی ہے، اس سے دعائیں مانگنے سے بھی ہو سکتی ہے۔ قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدي وان اعمل صالحا۔ مومن کی مثال یہ ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں میں ان پہ تیرا شکر ادا کروں، اور اسی کے آخر میں وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ، یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں اپنی اولاد کی اور اپنی، ہم سارے مل کے اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ بھلا کون 24 گھنٹے اپنے مزاج اور اخلاق کو بدل سکتا ہے؟ مشکل کام ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ توفیق ڈالتا ہے پھر آپ کی اور میری عادتوں میں بھی بہتری آتی ہے، اللہ تعالیٰ اولاد میں بھی بہتریاں ڈال دیتا ہے، شیطان کے شر سے انسان بچ جاتا ہے، خیر چھپنا شروع ہو جاتی ہے، خیر ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے، شر چھپنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اللہ کے حضور کثرت سے دعا کریں اور اپنے آپ کو بھی اور اس معاشرے کو سمجھانے اور سلجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز سامعین، انسان بھول جاتا ہے، یاد دہانی کرانے سے کچھ نہ کچھ عمل میں بہتری آ جاتی ہے۔ شاید ہم نے بھی 2-3 خطبہ جمعات فلسطین اور مظلوم مسلمانوں کے لیے پڑھا کے سمجھے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے۔ سوچئے ان دعاؤں کے بارے میں جو نبی علیہ السلام نے مسلسل 1 مہینہ جہری نمازوں کے بعد کیے اپنے مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور کافروں کے لیے بد دعائیں 1 مہینہ مسلسل۔ شاید کہ پوچھا جائے تو ہم سارے مل کے بھی 1 مہینے کی تعداد تک کٹھے ہو کے بھی نہ پہنچ سکیں کہ کیا ہم روزانہ دعا کرتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم اللہ کے لیے اپنے مظلوم بھائیوں کے لیے کثرت سے دعا کریں، اور اپنے گناہوں کے بارے میں بھی اللہ سے کثرت سے توبہ و استغفار کریں، اور جہاں جہاں بھی آپ نماز پڑھتے ہیں اپنے امام صاحب، اپنے قاری صاحب محترم سے گزارش کریں کہ وہ ضرور نماز کے بعد قنوت نازلہ کروائے۔ اگر ان حالات میں بھی قنوت نازلہ نہیں ہو سکتی تو پھر شاید زندگی میں کبھی بھی نہ ہو سکے۔ غزہ کے مظلوم فلسطینی مسلمان ہماری دعاؤں کے، ہماری ہر طرح کے مدد کے محتاج ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن اللہ کے حضور اس بات کا جواب دینا پڑے گا۔ ہم کوشش کریں، بہت بہترین دعائیں، ان دعاؤں کو سیکھیں، اپنی تنہائیوں میں بھی انہیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جہری نمازوں میں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک واعداء الدین، اللہم انصر عبادک المظلومین فی فلسطین، اللہم انصرهم نصرا معزرا وافتح لهم فتحا قریب، اللہم انا نسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیا واہلی ومالی، اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔